نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی معراج کی رات؟ اونچی 45 کیسے معاف ہوئی تھی؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے. کس کی مدد سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تقریباً 2000 سال پہلے. مدد کی یا نہیں کی؟ جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، اس کا ہی جواب دے دو. اچھا لیکن یہ بتائیں آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں روز؟ نمازیں فرض نمازیں تو میں 5 پڑھتا ہوں، باقی جو نفلی نمازیں ہیں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس کو آپ پہ 50 کیوں نہیں پڑھتے؟ 50 اس لیے نہیں پڑھتا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ امت 5 نمازیں پڑھے گی، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ الانعام کی آیت ہے، جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 ملیں گی. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 لیکن 10 گنا یعنی 50 کا ثواب ملے گا. لیکن آپ نے شروع میں تو 50 کا حکم دیا گیا نا، 50 کا ملا گیا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سفارش کی، وہ پھر اللہ کے پاس گئے. غیر اللہ کی مدد کیوں مان رہے ہیں آپ 50 پڑھیں؟ نہیں، غیر اللہ کی مدد تو ہم مان ہی نہیں رہے. غیر اللہ کی مدد تو تب ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے کہا ہو کہ المدد یا موسیٰ علیہ السلام جو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے میری مدد کو پہنچیے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود تھے، سبب تھا. موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو واپس چلے گئے. ہمارا تو اختلاف ظاہری اسباب کے ساتھ ہے نہیں. آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہو، واللہ ہم اپنا دنیا اور دین کا ہر مسئلہ لے کے حضور کے پاس جائیں، ٹھیک ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ سب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، قبر مبارک کے اندر ہے. آج ہماری ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہمارا درود و السلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی عالم ارواح کے اندر یا اس برزخ کے اندر ملاقات ہوئی، ادھر نہیں آسمانوں کے اوپر، اور وہ ظاہری اسباب تھے. غیر اللہ کی مدد سے کیوں ثابت کرتے ہیں؟ اس طرح کی غیر اللہ کی مدد ظاہری اسباب کے موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام سبب بنے، مشورہ دیا انہوں نے. یہ تو نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں دفن تھے اور آج نے فرمایا کہ اس نے مجھے قبر سے جو ہے وہ مجھے رابطہ کیا ہے. قبر میں دیکھا نماز پڑھ رہے تھے. ہاں تو ایک فوت شدہ بندہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے. اگر آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے فوت شدہ بندہ، بس اس ولی کو نبی نہ مانے. موسیٰ علیہ السلام فوت شدہ بندہ نہیں ہے، فوت شدہ پیغمبر ہے، اور وہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. بالکل زندہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کب انکار کر رہے ہیں. اور یہ نمازیں ایسی نہیں ہے کہ آپ آج اگر نبی علیہ السلام کی قبر کو کھودیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر آج بھی قبر مبارک کھودیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اٹھ کے آگے پیچھے جا رہے ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا. وہ نمازیں آج کی دنیا میں ہم ابزرو کر ہی نہیں سکتے. نہیں، نماز کس بات کی پڑھتے ہیں جب ان پہ شریعت ان پہ کون سے گیا؟ نہیں، وہ تو ایک الگ سوال ہے شریعت کیا. وہ تو آپ جب جنت میں بھی جائیں گے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. انبیاء کا تو تعلق اللہ کے ساتھ رہتا ہے، تو رہتا ہے. ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، بالکل یہ خواہش کر سکتے ہیں ہم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دکھائی دے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا جی، شب معراج دکھایا. سر ٹیلے کے پاس صحیح مسلم میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوا قائم یصلی فی قبری، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ چھٹے آسمان پہ گئے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور وہاں ملاقات ہوئی. اس سے غیر اللہ کی مدد، غیر اللہ کی ہم غائب میں مدد کے خلاف ہیں. آپ کافر سے بھی مدد لیں، سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی، زرہ گروی رکھی ہوئی تھی کافر کے پاس. آپ نے تو کافر یہودی سے بھی مدد لی ہے ظاہری اسباب میں. مسئلہ ہے غائب میں پکارنا. اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں. ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے. مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی، لبیک یا رسول اللہ کہیں، آپ لبیک یا حسین کہیں، محبت کا اظہار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے. او جی غیر اللہ سے مدد کیا ممکن ہے؟ قرآن میں آیا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاة، نماز اور صبر سے مدد چاہو.
اللہ فرما رہا ہے نماز بھی میرا عمل ہے، صبر بھی میرا عمل ہے، میں بھی مخلوق ہوں، میرا عمل بھی مخلوق ہے۔ قرآن میں ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تم بھی اور تمہارے عمل بھی اللہ نے بنائے، مخلوق ہے، تو مخلوق مدد کرتی ہے یا نہیں؟ اونچی نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، کس کی؟ اللہ کی۔ یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما، المدد یا صبر میری مدد فرما، نہیں۔ اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے، اسی آیت میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ ظاہری اسباب آپ اختیار کریں، یہ بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، ظاہری سبب ہے، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ ظاہری اسباب تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو، یہ بغداد میں ہو، وہاں بھی قبر کے اندر ہو، اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو، تو اب وہی بات، وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی۔ یہ پروٹوکول اللہ ہی کا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے نا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے برائی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت و پریشانی دور کرے گا، تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو۔ اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ کی مرضی، فرشتے بھیجے، جنات بھیجے، کوئی بزرگ بھیجے، ہوا بھیجے، بزرگوں کو، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہری امداد ضرور کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے قبر کے اندر، میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں، وہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے۔